بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی یہ تھوڑا سا کون سا ہے؟ مکتب الرحمانی والا ہے، پرانا نسخہ دیدی والا ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل في الاختلاف. قال: وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري، لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند النقد الأقل وهو ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه ولا يتحالفان، لأن الشفيع إن كان يدعي عليه استحقاق الدار فالمشتري لا يدعي عليه شيئا لتخيره بين الترك والأخذ، ولا نصها هنا فلا يتحالفان. بائع درمیان سے ایک طرف ہو گیا کہ اس نے ثمن کے اوپر قبضہ کر لیا، اب اس کے قول اور اس کی بات کا اعتبار نہیں رہا، چونکہ ملکیت تو پہلے بیع سے ختم ہو چکی تھی. ثمن کا جب اس نے قبضہ کر لیا تو اجنبی ہو گیا. اب مشتری میں اور شفیع میں اختلاف ہوتا ہے. شفیع جو ہے ظاہر ہے کہ وہ کم قیمت میں دعویٰ کرتا ہے، اور مشتری جو ہے وہ زیادتی کا دعویٰ کرے گا. فیصلہ تو ہو گیا شفیع کے حق میں، اب پیسے دینے ہیں، بھئی ثمن دینا ہے. جتنا مشتری نے بائع کو دیا تھا، جتنا کے اوپر بائع اور مشتری کے درمیان میں بات طے ہوئی تھی، جو ثمن دیا گیا تھا وہی ثمن شفیع کو مشتری کو دینا ہے. شفیع کہتا ہے جی 2000 ہیں، اور مشتری کہتا ہے نا 3000 ہیں. اب پہلی بات تو ہے بینہ کی. جس کے پاس بینہ ہے اس کا قول معتبر. بینہ جس کے پاس ہے، کیونکہ مشتری بھی ایک قسم کا یہاں دعوے دار ہے، ایک اعتبار سے منکر ہے کہ شفیع جو ہے جسے کہتے ہیں کہ جس ثمن کا دعویٰ کر رہا ہے مشتری اس دعوے کا منکر ہے. مشتری کہتے ہیں 3000 قیمت ہے، ایک اعتبار سے منکر ہو گیا، اور ایک اعتبار سے زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے، مدعی بھی بنتا ہے. تو اس لیے بھئی یہاں دونوں میں سے جس کے بینہ موجود ہوں گے اس کی بات مانی جائے گی. یہ مسئلہ چونکہ واضح تھا اس لیے صاحب ہدایہ نے بیان ہی نہیں کیا. بینہ کسی کے پاس نہیں ہے، گواہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے ہم یہاں شفیع کو مدعی قرار دے دیں گے. مشتری من وجہ مدعی ہے، من وجہ منکر ہے، تو ہم اس کے اخص ارذل والے پہلو کو دیکھتے ہو کہ ایک احتمال آ گیا کہ شفیع یہ کہتا ہے کم قیمت کے اندر میں جو ہے نا اس گھر کا مالک بنوں. مشتری کہتا ہے کہ میں جو ہے نا زیادہ ملکیت کے اندر جو ہے نا وہ مالک بنا سکتا ہوں، کم میں نہیں. اب بینہ کسی کے پاس ہے نہیں، لہذا زیادتی کا منکر شفیع مدعی ہے اور مشتری منکر ہے. لہذا اس صورت میں مشتری کا قول معتبر، اس لیے کہ شفیع بائع تو بیچ سے نکل گیا، اب اس کا اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب یہ معاملہ صرف مشتری اور شفیع میں رہ گیا ہے. چنانچہ فرماتے وَإِنِ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ، مشتری اور شفیع دونوں کا جھگڑا اختلاف ہوتا ہے ثمن کے متعلق. ظاہر بات ہے مشتری تو کم جسے کہ زیادتی کا دعویٰ کرتا ہے، اور شفیع کم کا دعویٰ کرے گا. عقل بھی مانتی ہے، اس لیے اس کی بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود مثال دے سکتے ہیں. فالقول قول المشتری، یہاں مشتری کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ بائع تو بیچ میں رہا نہیں. اب مشتری کا قول معتبر ہے، لینا ہے تو مشتری کی بات مان کر جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ وہ گھر دار مشفوعہ لے لے، اور اگر نہیں لینا بائع اور مشتری کے درمیان معاملے کو طے کرنا ہے تو گواہ پیش کریں. اگر آپ نے گواہ پیش کر دیا ٹھیک ہے، شفیع کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، اور کوئی صورت ہی نہیں ہے یہاں پر سوائے اس کے کہ مشتری کے قول کو مع الیمین معتبر مانے، قسم کھا کر اس کی بات معتبر.
لأن الشفیع یدعی استحقاق الدار علیہ، اس لیے کہ شفیع کو دعویٰ کر رہا ہے بھئی گھر کا جو ہے نا مستحق ہے وہ علیہ مشتری کے اوپر دعویٰ ہے یہ عند نقد الاقل. اور کس طرح دعویٰ؟ اس طرح یہ گویا کہ شرط اور یہ ظرف کے معنی میں وہ کہتے قیمت بھی کم ہے، کم قیمت میں دعویٰ کر رہا ہے 2000 کے اوپر، اور مشتری زیادتی کا. وہو ینکر، اور مشتری جو ہے اس کم قیمت کے اوپر دار کے استحقاق للشفیع کا منکر ہے، دار کا مستحق نہیں ہے، کم قیمت میں مستحق نہیں، زیادتی کے تو مانتا ہے. والقول قول المنکر ما یمینی، اس کی قسم معتبر قسم کے ساتھ ولا یتحالفان، دونوں قسمیں نہیں کھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن الشفیع امکان یدعی الاستحقاق الدار، اگرچہ شفیع یہاں مدعی ہے، فالمشتری لا یدعی علیہ، مشتری شفیع کے اوپر کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، وہ تو زیادتی کا منکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر شفیع کی مشتری کی بات مان لے زیادتی کے اوپر تو شفیع کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں آتی، اس کا دل چاہے تو لے لے، دل چاہے تو چھوڑ دے. اس لیے کہتے کہ یہاں فل مشتری لا یدعی علیہ شیئا، وہ شفیع کے اوپر کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر رہا. کیوں؟ لتخیری بین الترک والاخذ، کہ مشتری کی بات مان لے 1 منٹ کے لیے کہ قول منکر معتبر ہے، تو اس کی وجہ سے شفیع پر کوئی نقصان نہیں ہے، چاہے تو اسی قیمت پر شفیع کی بات کو مانتے ہوئے 3000 میں گھر لے لے، اگر دل نہیں مانتا، مطمئن نہیں ہے تو چھوڑ دے. کیوں بھائی؟ اس کا تو حق ہے، تو حق ہے تو بھائی گواہوں سے ثابت کرے نا بھائی، گواہ اس کے پاس بھی نہیں ہے، اس کے پاس بھی نہیں ہے. اب اصول یہی ہے، منکر قول معتبر ہے، خلاص. ولا نصحا ہونا، اور یہاں حدیث موجود نہیں ہے. شفیع اور مشتری دونوں میں سے اگر دعوے دار بھی بن جائیں، مشتری کو ہم منکر کے ساتھ ساتھ مدعی بھی مان لیں، تب بھی حدیث اس کے متعلق نہیں ہے، حدیث ہے بائع اور مشتری کے متعلق. اذا اختلف البائع والمشتری، ثمن کے اوپر ان کے اختلاف ہو جائے، والصلاۃ قائمۃ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ شے مبیع بعین ہی موجود ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا. یتحالفان، گواہ کسی کے پاس نہیں ہے، پیغمبر نے فرمایا دونوں قسم رکھا، وہ بھی ایک قسم کے اعتبار سے مدعی ہے، ایک بھی قسم کا مدعی. جب دونوں نے قسمیں کھا لی تو بس بیع کے درمیان میں ختم کر دی جائے گی، بیع فسخ کر دی جائے گی. تو وہ تو بائع اور مشتری کے بارے میں حدیث ہے، شفیع اور مشتری کے بارے میں حدیث نہیں ہے. اس لیے کہ مشتری یہاں پر جو ہے نا من کل وجوہ منکر نہیں ہے، مدعی بھی ہے. اور نص اور حدیث جو ہے نا وہ بائع اور مشتری کا اگر جھگڑا ہو جائے ثمن کے متعلق، بینہ کسی کے پاس موجود نہ ہو، تو وہاں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں قسمیں کھا لے اور اس کے بعد بیع کو فسخ کر دیا جائے. بس یہ حدیث مشتری اور شفیع کے متعلق نہیں ہے. اس لیے اس حدیث کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی شفیع بھی قسمیں کھائے، مشتری بھی قسمیں کھائے، نہ بھئی ایسا نہیں ہے، حدیث ان کو شامل ہی نہیں ہے. حدیث کا تعلق صرف بائع اور مشتری کے ساتھ ہے. فلا یتحالفان، اس لیے دونوں پر قسمیں نہیں آئیں گی، قسمیں صرف مشتری پر آئیں گی، وہ قسمیں کھائے گا اور اس کی بات معتبر مانی جائے گی. ولو اقاما البینۃ فالبینۃ للشفیع، ہاں اگر دونوں بینہ قائم کر دیں، گواہ قائم کر دے شفیع بھی کہ بھائی یہ 2 گواہ ہیں، بائع اور مشتری کے درمیان جب بیع ہو رہی تھی وہ موجود تھے، انہوں نے کہا ہم موجود تھے، ہم نے خود دیکھا ہے بائع مشتری کے درمیان جو بات طے ہوئی ہے 2000 پر ہوئی ہے. مشتری نے بھی بینہ قائم کر دیا کہ بائع اور مشتری جب ہم سودا کر رہے تھے یہ 2 میرے گواہ ہیں، ہم نے 3000 میں کیے. ٹھیک، تو یہاں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شفیع کے جو بینہ ہے ان کا اعتبار کیا جائے گا، اس کا جو ہے نا اعتبار کر لیا جائے گا. اس کی وجہ یہاں آخر میں جو بیان کی ہے نا علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی یہ وجہ بیان کی ہے. درمیان میں حضرت نے تقریر کی ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات ہے، عام فقہا نے یہ اختلاف جو ہے نا اس نوعیت کے بیان ہی نہیں کیا ہے. وہ یہ کہ لأن آخری سطر دیکھیں، لأن بینۃ الشفیع ملزمہ وبینۃ المشتری غیر ملزمہ والبینات للالزام. یہ وجہ سب سے پہلے سمجھ لیں جو علامہ شامی دوسرے تمام جو مفتابی اقوال فتاوی کے اندر اسی وجہ کو ذکر کیا گیا ہے. اس سے دل بھی مطمئن ہے. کیا بھائی کہ بات یہ ہے کہ بھائی انسان گواہ جب قائم کرتا ہے تو گواہ کسی زائد چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں.
جس کا مد مقابل مشتری ہے یا کوئی دوسرا جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ سامنے جس کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے کوئی بھی بندہ ہو، اگر اسی کی بات ماننی ہے تو پھر گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ آگے والی کی بات نہیں ماننی ہے مد مقابل کی، اس سے زیادہ مزید کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ عقلی طور پر بھی شرعی طور پر بھی اصول ہے کہ نئی چیز کو ثابت کرنا، اور ایسی چیز جس کی وجہ سے وہ مد مقابل پر لازم ہو جائے جو بینہ سے پہلے لازم نہیں ہو رہی تھی، واجب نہیں ہو رہی تھی، ثابت نہیں ہو رہی تھی، بینہ گواہوں کی وجہ سے ثابت ہو رہی ہے۔ تو یہ بات شفیع کے گواہوں میں موجود ہے، مشتری کے گواہوں میں موجود نہیں۔ کیونکہ اگر مشتری کی بات کو ہم مان لیں اور اس کے گواہوں کو مان لیں، 3000 قیمت ہے، ختم، خلاص، فیصلہ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کی گواہی کی وجہ سے ہم بے کو شفیع کے اوپر لازم نہیں قرار دے سکتے کہ بھئی تمہیں 3000 میں لینا ہے، نہ، بس زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہو گئے بھئی ٹھیک ہے مشتری کی بات صحیح ہے، بس اب شفیع بھائی تمہاری ضرورت ہے، تمہیں اختیار ہے، چاہے تو 3000 میں لے لو چاہے نہ لو، تو پھر گواہوں کے مشتری کے گواہوں کے معتبر ہونے کا فائدہ الزام علی المشتری علی الشفیع تو ثابت ہی نہیں ہو سکا، برخلاف شفیع کے گواہوں کو جب ہم معتبر مانیں گے 2000 میں بھائی ہر حالت میں مشتری کو ماننا پڑے گا، بھائی تمہیں ماننا ہے 2000 ہی کی تمہیں ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا، ختم، خلاص۔ یہ بات اس متن کو سمجھنے کے لیے دلیل انتہائی وزنی ہے اور عام فقہاء نے یہی بیان کی، اس لیے پہلے میں اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں، دیکھیں بھائی باقی جو درمیان والی باتیں ہیں نا بھائی وہ ترجمے کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں۔ بھائی یہاں ایک طرح کی بات نہیں ہوتی ہے، بعض باتیں دلائل آگے پیچھے کوئی کمزور ضعف، تاکہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو چیزیں جہاں ضروری ہے اس کو وہیں فٹ کر دے اور جو چیز علیحدہ ان کو علیحدہ کر دے، لکیر کے فقیر نہ بولو صبح چلتے جا رہے قرآن کی تلاوت نہیں ترتیب کے ساتھ فرض ہے، اور وَلَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ، شفیع اور مشتری دونوں نے گواہ قائم کر دیے، مقدار ثمن کے بارے میں اختلاف کی صورت میں فَالْبَيِّنَةُ لِلشَّفِيع، بینہ شفیع کا ہوگا، چونکہ مفتابی قول راجح قول یہی ہے بھائی، اس لیے میں نے اختلاف بیان عند ابی حنیفہ و محمد وقال ابو یوسف البینۃ بینۃ المشتری۔ اب میں شرح کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے اسی بات کو جو اصل وزن ہے، لأن بینۃ الشفیع، حضرات طرفین کی عقلی دلیل یہ ہے کہ شفیع کا بینہ اور گواہ ملزمتن، وہ ایک نئی چیز کو لازم قرار دے رہے مشتری کے اوپر جو گواہوں سے پہلے لازم نہیں تھی، وبینۃ المشتری، اور مشتری کے بینہ اگر 1 منٹ کے لیے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، ان کو ترجیح بھی دی جائے، غیر ملزمتن، وہ کسی نئی چیز کو شفیع کے اوپر واجب ثابت نہیں کر سکتے کہ لازمی طور پر اس کو ماننا ہی پڑے کہ تم لے لو، اب شفیع کو مجبور ہے، نہ، والبینات للالزام، اور گواہ تو ایک غیر ثابت شدہ چیز کو ثابت کر کے دوسرے پر لازم کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب ان کے گواہوں سے کوئی چیز لازم ہی نہیں ہوئی تو مشتری کے بینہ کو ترجیح دینے کا کیا فائدہ ہوا، برخلاف مشتری شفیع کے بینہ کے وہ تو ملزم ہے، لازم کرنے والا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے البینۃ بینۃ المشتری، میں عرض کر رہا ہوں کہ مفتابی قول چونکہ وہ متن والا ہے اس لیے میں نے خلاصہ اس کے بیان کر دیا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ قول یہ کہ البینۃ بینۃ المشتری لأنها اکثر اثباتا، اس لیے کہ یہ زیادہ ثابت کرنے والا ہے، زیادتی کو ثابت کرتا ہے، فصار کبینۃ البائع والوکیل والمشتری من العدو۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو 3 مسئلوں پر قیاس کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھی مقدار ثمن میں ہم دیکھتے ہیں 3 مسئلے میں نظر آتے ہیں، 3 مسئلوں میں مقدار ثمن میں جب اختلاف ہوتا ہے تو جو زیادتی کو ثابت کرنے والا ہوتا ہے اس کے بینہ کو ترجیح ہوتی ہے۔ یہ تو شفیع اور مشتری کا معاملہ ہے، اس کو ہم مقیس جسے کہتے ہیں کہ مدعا قرار دیں۔ اس کے علاوہ اب 3 مثالیں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ بھئی بائع اور مشتری کے درمیان میں مقدار ثمن میں اگر اختلاف ہو جائے تو مشتری کے بینہ مقدار ثمن کے اندر مقبول ہے، معتبر ہے، اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ بائع جو ہے وہ یہاں پر جو ہے نا زیادتی کا دعویٰ کرے گا، مشتری کمی کا دعویٰ کرے گا، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں بائع اور مشتری کے اندر جو ہے مشتری نہیں بلکہ بائع جو زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے گواہوں کو ترجیح دی جاتی ہے جب جانبین کے دونوں طرف سے گواہ موجود ہوں۔
ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ والوکیل، جیسے کہ موکل اور وکیل میں اختلاف ہو جائے. موکل جو ہے وہ جسے کہتے کم کو ثابت کرے گا، اور وکیل جو ہے زیادتی کو ثابت کر رہا ہے. موکل کہتا ہے بھائی میں نے آپ کو بھیجا تھا، میں نے اپنا وکیل بنایا تھا کہ بھائی یہ گھر جو ہے نا خریدو، اور تم نے جو ہے اس کو 2 لاکھ میں خریدا ہے. مشتری کہتا ہے نہیں بھائی میں نے 2.5 لاکھ میں خریدا ہے. یعنی وکیل کہتا ہے میں نے 2.5 لاکھ میں خریدا ہے. وکیل زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے، موکل کمی کا دعویٰ کرتا ہے. اختیار دے دیا تھا کہ یہ گھر میرے لیے جا کر خرید لو، انہوں نے خرید لیا. اب پیسوں کی بات آئی، موکل نے کہا لو یہ 2 لاکھ ہے. نے کہا نہیں بھائی میں نے 2.5 لاکھ میں خریدا ہے، مجھے 50,000 اور دو. موکل نے بھی گواہ قائم کر دیے، وکیل نے بھی گواہ قائم کر دیے. موکل نے بھی گواہ سے ثابت کیا کہ بھائی وکیل نے یہ چیز 2 لاکھ میں جو ہے جسے کہتے خریدی ہے. وکیل نے بھی گواہ قائم کر دیا نہیں میں نے 2.5 لاکھ میں یہ خریدی ہے. زیادتی کا دعویٰ وکیل کر رہا ہے، وکیل کے بینہ یہاں پر معتبر ہوں گے. اور اس کے بعد تیسری مثال، تیسری جو ہے جس کے پر قیاس کر رہے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، والمشتری من العدو، اور مشتری جو ہے نا وہ دشمن سے خریدنے والا. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میدان کارزار میں یا دارالاسلام سے کسی کا غلام جو ہے وہ بھاگ کر دارالحرب میں چلا گیا. وہاں مسلمان تاجر گئے، انہوں نے اس غلام کو خریدا، خرید کر جو ہے لے آئے یہاں دارالاسلام میں. اب جو پہلا والا مالک ہے شریعت نے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ بھی اگر وہ چاہے تو اپنی ملکیت کو اسی سمن کے اوپر لے لے جس سمن پر مسلمان تاجر دارالحرب سے خرید کر لایا تھا. یہ ایک شرعی حکم میں متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اس کو اختیار لے لے. اچھا اس نے لے تو لیا، اب بات آ گئی، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا سمن میں. پہلا والا قدیم مالک کہتا ہے بھائی آپ نے یہ غلام 2 لاکھ کے اندر خریدا ہے، یہ گواہ موجود ہے. دوست باتیں نہ کر بھائی، میری بات سن یار، اللہ کے بندے سبق ہو رہا ہے، باتیں کم کرو. صبح صبح کا ٹائم ہے، ٹھنڈا ٹائم ہے، ابھی سبق کو سمجھو بھائی، دین کو سمجھو، ٹائم ضائع نہ کرو. خدا کے بندے باتیں کر رہے آپ کیا سمجھ میں آئے گا؟ توجہ کے ساتھ بیٹھو بھائی، یہ سبق ہے، گپ شپ تھوڑی ہے. خدا کے بندے گپ شپ لگانا چاہے ہم نہ لگا لیں آپ کے ساتھ. آسان باتیں، توجہ کی ضرورت ہے بس. یہ تو فقہی مسائل ایسے جیسے جو ہے نا بیٹھ کر باتیں انسان کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا سی توجہ کی ضرورت ہے، مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے گپ شپ کے طور پر، کیونکہ بات واضح تب ہوتی ہے دوست. اے کوہاٹی ملا آؤ رے، ہاں آخر میں بیٹھے ہوئے اس کے اندر مولانا لال مرجان صاحب کا رشتہ دار سفارش میں بہت دور سے نظر آ رہا ہے، وہ غور سے سن رہے، اس کے ساتھ 1 2 اور بیٹھے ہوئے بیچارے، وہ گپ شپ لگا رہے ہیں. جی سنگا اب وہ گپ شپ اور لگا رہے، وہ بیچارہ غور سے سن رہا ہے سبق. تو بھئی ہم بھی طالب علم سے گزرے ہیں، آپ چھپ نہیں سکتے ہم سے، ہمیں فوراً پتہ چل رہا ہے کون باتیں کر رہا ہے، کون سبق کو غور سے سن رہا ہے. جتنا بھی اپنے آپ کو آپ بنائے کچھ، یہ اس دور سے ہم گزر چکے ہیں. ایک آدمی نیا اس کو پتہ نہیں چلتا ہے نا، ہم گزر چکے ہیں. بھی ہمارے سامنے اس طرح کے جو ہے نا چلاکی نہیں چلاؤ، اپنا نقصان نہیں کر. ہمارا کیا نقصان ہے بھائی؟ جس مقصد کے لیے آپ گھر سے آئے، ماں باپ کو چھوڑے، پرفتن دور کے اندر بھی آپ سبق غور سے سنیں. اچھا تو شریعت نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے بھی آپ اسی سمن پر لے لو. اب مالک قدیم کہتا ہے بھی تم دارالحرب سے میرا یہ غلام تم 2 لاکھ میں خرید کر لائے، یہ گواہ ہے. یہ تاجر جو بعد والا مشتری ہے کہتا ہے نہیں بھی میں 2.5 لاکھ میں خرید کر لایا ہوں. یہاں زیادتی کا قول جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ معتبر ہوگا مشتری کا، چونکہ زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے. حضرات طرفین کی طرف سے یہاں بات ذرا لمبی کر دی، الجھن ہو گئی. مختصر خلاصہ یہ ہے کہ بھائی ان تینوں صورتوں کو، پہلی تو یہ کہ تینوں صورتیں متفق علیہ نہیں ہیں، تینوں صورتیں متفق علیہ نہیں ہیں. امام محمد رحمہ اللہ نے پہلے مسئلے میں وکیل، بلکہ آخری دونوں مسئلوں میں انہوں نے اس کا الٹ بیان کیا ہے. کیا کہ وہاں موکل کی بات جو کمی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے بینہ معتبر ہوں گے،
اور دوسری صورت کے اندر یہاں یہ بتلایا کہ بھائی جسے کہتے ہیں کہ جو مالک قدیم ہے اس کا قول معتبر ہوگا، تو پھر تو یہ مقیس علیہ متفق علیہ نہیں ہوا، شاہد جس کو بنا رہے تھے وہ متفق علیہ نہیں ہوا۔ باقی موٹی عقلی دلیل کیا ہے؟ چلو سب باتیں ہم مان لیتے، یہ تینوں مثالیں ہم کہتے ٹھیک ہے، چلو ایک منٹ کے لیے مان لیتے کہ یہ متفق علیہ ہے۔ اس میں جو بھی زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے، پہلی مثال کے اندر بائع اور مشتری میں بائع کا قول معتبر، دوسری مثال میں موکل اور وکیل میں وکیل زیادتی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے گواہوں کا اعتبار، اس کے دعوے کا اعتبار، تیسری مثال کے اندر جو ہے وہ تاجر میں اور مالک کے پہلے والے مالک میں جسے کہتے ہیں زیادتی کا دعویٰ یہ بعد والا مسلمان تاجر مشتری کر رہا ہے، چلو مان لیا کہ بھئی اس صورت میں جو ہے نا زیادتی ہی معتبر ہوگی۔ لیکن بات یہ کہ ان مثالوں میں ایک احتمال یہ ہے کہ جانب آخر جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی بات بھی درست ہو سکتی ہے۔ کیا؟ کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ کہ ہو سکتا ہے بائع اور مشتری کے درمیان اور وکیل اور آگے خریدنے والے کے درمیان، اور ہو سکتا ہے یہ مشتری تاجر اور جو حربی جس سے خرید کر لائے اس کے درمیان میں امکان اور احتمال ہے دو بیع ہو چکی ہو، پہلے کمی کے اوپر ہوئی ہو، پھر دوسری بیع جو ہے نا انہوں نے زیادتی کے اوپر کر لی ہو، تو وہاں یہ احتمال ایک عقلی احتمال موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلی والی بیع انہوں نے فسخ کر دی ہو جو کم قیمت کے اوپر ہو، اور زیادتی والی بیع انہوں نے بعد میں کر لی ہو، یہ ایک امکان ہے۔ برخلاف شفیع والے معاملے، شفیع اور مشتری والے معاملے میں یہاں پہلی والی بیع کو فسخ کر کے دوسری بیع کو ثابت کرنا شفیع کے حق میں یہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہی نہیں ہے، بلکہ بیع کا علم جب ہو چکا مشتری کو تو شفیع کو، تو شفیع کا حق اس کے ساتھ لازم ہو گیا۔ اب چاہے وہ فسخ ہو جائے تب بھی وہی معتبر ہے، چاہے اقالہ کر لیں تب بھی وہی معتبر ہے، دوسری بیع کر لیں تب بھی اس کی قیمت معتبر نہیں ہے، شفیع کے حق میں پہلی والی بات معتبر ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ کہ وہاں اگر یہ احتمال برقرار بھی رکھیں کہ ممکن ہے ان کے درمیان دو بیع ہوئی ہوں، مشتری نے اپنے بائع سے خریدا ہو پہلے کم قیمت پر پھر زیادہ قیمت پر، بھائی پہلے کم قیمت پر خریدا ہے، بس بیع جب ہو چکی پہلی قیمت کے اوپر شفیع کا حق لازم ہو چکا، چاہے اس بیع کو فسخ کریں، نئی بیع کریں یا نہ کریں، اس کی وجہ سے شفیع کا حق لازم ہو چکا، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا۔ برخلاف موکل اور وکیل کے، یا وکیل جو آگے خرید رہا ہے ممکن ہے پہلے اس نے کم قیمت میں خریدا ہو مالک سے، پھر بعد میں زیادہ قیمت پر دوسری بیع ہوئی ہو، یا یہ کہ اسی طرح مالک تاجر نے پہلے کم قیمت میں اپنے حربی سے جو ہے نا خریدا ہو، پھر دوسری بیع ہوئی ہو زیادتی کے اوپر، وہاں یہ احتمالات ہیں کہ پہلے والی بیع فسخ ہو کر دوسری جدید بیع انہوں نے کر لی ہو، وہاں ایک امکان ہے اور یہ شرعاً ممکن ہے۔ شفیع کے حق میں اس طرح کی بات ہی نہیں ہے بھائی، اس کے اوپر قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے، اس لیے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس مسئلے میں کمزور ہے، مفتابی قول حضرات طرفین کا ہے۔ کچھ سمجھ رہے نہیں دوست؟ چنانچہ اب دیکھیں بھائی، وَلَهُمَا حضرات طرفین کی دلیل انہما لا تنافی بینہما، ان تینوں مثالوں میں جہاں آپ نے جس کو بھی بائع مشتری آپ قرار دیں، آپ کی مرضی ہے، وکیل کو مشتری اور اگلے والے مالک سے، اور جو جسے کہتے ہیں کہ تیسری مثال کے اندر تاجر مسلمان حربی سے خرید رہا ہے، ان کے درمیان میں ان کے دونوں دعووں میں کوئی تضاد نہیں ہے، فیجعل کأن الموجود بیعان، گویا کہ یہ سمجھا جائے گا پہلے ایک بیع ہوئی پھر اس کو فسخ کر دیا پھر دوسری بیع ہوئی، وللشفیع ان یاخذ بیعہما شاء، اور شفیع کو حق حاصل ہے کہ جس کو لے لے، اور وہ چونکہ پہلا والا لینا چاہتا ہے، پہلے جب بھی علم ہوا تو وہ تو کمی کا دعویٰ کا، اس لیے اس کے بینہ معتبر ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَائِعِ الْمُشْتَرِي، باقی جو آپ نے مثالیں دی ہے کَبَيِّنَةِ الْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي وَكَبَيِّنَةِ الْوَكِيلِ مَعَ الْمُوَكِّلِ وَكَبَيِّنَةِ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدْوِ مَعَ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ، ان تینوں صورتوں میں لأنه لا يتوالى بينهما عقدان الا بانفساخ الاول، یہاں دو عقد ان کے درمیان میں ہو سکتے ہی نہیں ہے بغیر اس کے کہ پہلے والے عقد کو فسخ کر دیا جائے۔ وہاں ہونا الفسخ لا يظهر في حق الشفیع، یہاں شفیع کے حق کے اندر وہ فسخ ظاہر نہیں ہوگا، یعنی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بھائی،
فسخ کر کے دوسری بے کریں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب پہلے بے ہوئی تھی چاہے فسخ ہو یا نہ ہو شفیع کا حق اس میں لازم ہو گیا. چنانچہ وہ تخریج کو لبجنۃ الوکی یہی جواب یہاں بھی ہے لأنه كالبائع والموکل كالمشتری. کیف؟ اور پھر یہ کہ اس کو مقیس علیہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ وانہا ممنوعۃ علی ما روی محمد. امام محمد رحمہ اللہ سے تو یہ بات ممنوع ہے. وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ بھی موکل کا قول معتبر ہے اور دوسری مثال کے اندر جو ہے مالک قدیم کا قول معتبر ہے. پھر اس کو مقیس علیہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ علی ما روی محمد. واما المشتری من اللف قلنا چنانچہ ذکر فی سیر الکبیر. امام محمد رحمہ اللہ نے مسئلہ یہ بیان کہ ان البینۃ بینۃ المالک القدیم. وہی بات ہے فلنا ان نملا وبعض التصل. اگر مان بھی لیں بھائی چلو ٹھیک ہے ان تینوں مسئلوں میں زیادتی کے ثابت کرنے والے کے گواہوں کا اعتبار ہے اور اسی پر فیصلہ ہوگا. حالانکہ ہے ایسا نہیں, یہ متفق علیہ باتیں نہیں ہے, لیکن چلو ایک منٹ کے لیے مان لیں. نقول لا یصح الثانی هناك الا بفسخ الاول. اصل بات یہ ہے کہ بھی پہلی تینوں مثالوں میں بعد والی بے تب صحیح ہے جب پہلے والے کو فسخ کر دے, اور ان دونوں کا امکان ہے, ہو سکتا ہے ہر آدمی سچا ہو. پہلی والی بے کے اعتبار سے موکل سچا ہو, دوسری بے کے اعتبار سے مشتری سچا ہو, کوئی تضاد نہیں ہے. اچھا اما ہونا بخلافی یا شفیع کے حق کے اندر بھائی فسخ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نہ کوئی اعتبار ہے. اس کو جو پہلے بے ہوئی اس کا علم ہوتی اس کا حق لاگو ہو گیا. اب اس کی مرضی ہے. ہاں اگر وہ اپنے شوق سے دوسری جسے کہتے ہیں کہ بے پر پیسے دینا چاہے تو مشتری کی بات مان لے تو اور بات ہے, ورنہ اس کے پر لازم نہیں ہے. دعویٰ اسی کا ثابت ہو. اگر وہ چاہتا ہے کہ پہلی والی قیمت دینی پڑے اسی کی بات مانی جائے گی. وہاؤنا بخلاف قال وإذا ادعى المشتري ثمنا وادعى البائع أقل منه ولم يقبل الثمن أخذ الشفيع بما قاله البائع. یہاں بھی تین صورتیں ہیں. مشتری میں اور شفیع کے درمیان میں ثمن کا جو اختلاف ہو رہا ہے تو اس میں تین صورتیں بن سکتی ہیں کہ بائع اور مشتری کے درمیان جو بات ثمن پر قبضہ کر لیا ہے یا نہیں کیا, اصل میں اس کی بات بھی درمیان میں آتی ہے, اس لیے اس کو بھی بیان. تین صورتیں بنتی ہیں, تین صورتوں کا حکم الگ الگ بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ قال وإذا ادعى المشتري ثمنا, مشتری نے مثال ایک ہی مثال دیں تو بار بار مثال دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. مشتری نے ثمن کا دعویٰ کیا یعنی 3000 کا مثال کے طور پر. وادعى البائع اقل منه, اور بائع نے کم کے دعویٰ کیا. ولم يقبل الثمن, ابھی تک بائع نے ثمن کے اوپر قبضہ نہیں کیا ہے. بائع تو ہو چکی ہے, ملکیت تو مشتری کی آ چکی ہے, لیکن قبضہ ابھی تک بائع کا ہے. اخذ الشفیع بما قاله البائع, بائع جو بات کرے گا جو ثمن بیان کرے گا شفیع اسی پر لے لے گا, اس لیے کہ ابھی تک بائع کا حق اس کے ساتھ متعلق ہے, لہذا بائع کی بات معتبر ہے. وکان ذلک حطأ من المشتری, اور جسے کہتے ہیں کہ مدعی جو دعویٰ کر رہا ہے ثمن کا وہ جسے کہتے ہیں زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے, تو ہم کہیں گے کہ اس صورت میں بائع نے مشتری کو کچھ قیمت معاف کر دی ہوگی, کم قیمت کر, اور اس صورت کے اندر یہی فائدہ شفیع کو بھی حاصل ہوتا ہے کہ اگر بائع مشتری سے بے طے ہوگی مثال کے طور پر 3000 میں, بعد مجھ نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی میں نے 1000 کم کر دیا تم 2000 دے دو, اگرچہ بے ایجاب و قبول 3000 میں ہوئی تھی لیکن بعد مجھ نے کہا چلو بھائی تم جو ہے نا 2000 دے دو, خلاص. اب جب شفیع آئے گا نا تو یہ کمی یہ شفیع کے حق کے اندر بھی معتبر ہے. یہ نہیں کہ وہ 3000 جس کے اوپر بے ہوئی تھی, نہ, مشتری سے جو وصول ہو رہا ہے اور جو کمی مشتری کے حق کے اندر ہوئی تھی بائع کے شفیع کے حق کے اندر بھی ہوگی, شفیع کو بھی 2000 دینا پڑے گا. اس لیے بائع کی بات مان لی جائے گی اور کہا جائے گا کہ بھی پہلے تو ان کا ثمن بات تو زیادہ کے اوپر طے ہوئی تھی, اب بائع نے اس میں کمی کر دی, معاف کر دیا, اور یہ ہے کہ وہ معافی اور وہ کمی شفیع کے حق کے اندر بھی معتبر ہے. چنانچہ بہذا لأن الامر ان كان على ما قال البائع, اس لیے کہ اگر بائع کی بات کو معتبر مان لے کم قیمت کو, فقد وجبت الشفعة بھی, شفعہ تو اسی ثمن پر واجب ہوا بائع جس پر کہہ رہے. وإن كان على ما قال المشتري, اور اگر مشتری کی بات کو مان لیتے ایک منٹ کے لیے کہ 3000 اس کی قیمت ہے تو فقد حط البائع بعض الثمن, تو کہا جائے گا کہ اصل تو بائع اسی پر ہوئی تھی, مشتری بھی سچا ہے, لیکن پھر بائع نے کم کر دیا, اب لہذا
وهذا الحق يظهر في حق الشفیع علامہ نبین انشاءاللہ. یہ بعد میں مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر جو ہے نا مشتری بائع اگر مشتری سے کچھ قیمت کمی کر دے اس میں تو وہ شفیع کے حق کے اندر بھی ظاہر ہوگی. اور اگر یہ ہے کہ پوری کی پورے ثمن معاف کر دیتا ہے پھر شفیع کے حق میں ظاہر نہیں ہوگی. اس لیے کہ ابتداءً تو وہ بیع ہے، انتہاءً جو ہے ہبہ بن جاتا ہے. وہ تفصیل بعد میں آ رہی ہے بھائی، اس لیے انہوں نے کہا کہ مسائل ترتیب کے ساتھ ہیں، وہ مسئلہ بعد میں آ رہا ہے. وَلِأَنَّ التَّمَلُّكَ عَلَى الْبَائِعِ بِإِيجَابِ. دوسری عقلی دلیل یہ بھی ہے مشتری شفیع کی ملکیت جو بائع کے اوپر آتی ہے وہ بائع کے ایجاب کی وجہ سے آتی ہے. بائع نے کہا کہ ابھی بیچ تو میں نے یہ چیز بیچ دی، مشتری نے قبل تو بعد میں کہا، اس کی بیع تو کہتے ہی بیع کی ابتدا ہو چکی، تکمیل ہوگی مشتری کی قبل تو سے، لیکن اصل جو اس کو شفع ملتا ہے وہ بیع کے ایجاب کی وجہ سے ملتا ہے. لہذا قیمت بھی ثمن بھی جو واجب ہوتا ہے وہ بیع کی ایجاب ہی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، لہذا وہی معتبر ہوگی. لأن التملک علی البائع، شفیع کو جو ملکیت کے حاصل ہونے کا اور مالک بننا بائع کے اوپر یہ اس کی بائع کی ایجاب کی وجہ سے ہوتا ہے. فکان قول فی مقدار الثمن ما بقیت المطالبۃ، جب تک اس کا مطالبہ باقی ہے. بائع نے ابھی تک ثمن پورا وصول نہیں کیا بھائی، ابھی تک اس کا ثمن باقی ہے، لہذا اب اسی کی بات معتبر ہوگی. فیاخذ الشفیع بقوله، شفیع جو ہے اسی کے قول کو لے لے گا اور اسی پر گویا کہ عمل کرے گا. آگے والا مسئلہ آسان ہے، بھی اس کا ترجمہ عرض کر لیتا ہوں. قال ولو ادعى البائع الاکثر يتحالفان، لیکن اگر بائع جو ہے نا وہ زیادتی کا دعویٰ کرتا ہے اور بینہ کسی کے پاس نہیں، مشتری کم کا دعویٰ کرتا ہے اور بائع کہتا ہے کہ زیادہ، دونوں کے دونوں جو ہے نا بیع کو فسخ، کیونکہ اب تک وہ شے یہ فرض کیا ہوا کہ شے دار مشفوع ابھی تک بائع کے قبضے میں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیں تو اس کی بات بھی معتبر ہوتی ہے. ہاں اگر اس کے قبضے سے نکل چکی ہوتی تو پھر بائع اجنبی تھا بھائی، پھر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. یہ بار بار مسئلہ آ رہا ہے، ذہن میں رکھیں. ولو ادعى البائع الاکثر، اور اگر بائع نے زیادتی ثمن کا دعویٰ کیا، مشتری کم قیمت کو کر رہے ہیں، اب شفیع اس صورت کے اندر کیا ہے، یا شفیع اور مشتری، ہاں بائع اور مشتری یتحالفان، دونوں کے دونوں قسم، بجنا کسی کے پاس نہیں ہے، دونوں کے دونوں قسم اٹھائیں گے. یہی پہلے حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی بھائی. وَيَتَرَادَّانُ أَيُّهُمَا نَقَلَ ظَهَرَ ظُهُورُ أَنَّ الثَّمَنَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ، ان میں سے جو بھی قسم کھانے سے انکار کرے گا تو معلوم ہے کہ دوسرا آدمی سچا ہے، اس کی بات معتبر ہوگی. فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِذَلِكَ، بس جو بھی قسم سے انکار کرے گا بھائی اس کی بات معتبر نہیں ہوگی. دوسرے کی بات جو قسم کھا لے گا، جو قیمت اسی کی، چاہے بائع کی ہو چاہے مشتری کی ہو، شفیع اسی قیمت کو لے لے گا، کیونکہ بجینہ کسی کے پاس نہیں ہے، ہم نے یہ فرض کیا، ورنہ بجینہ والا مسئلہ پہلے آ چکا ہے. وَإِنْ حَلَفَا، اگر دونوں قسم کا، يَفْسُخُ الْمَقَاضِي الْبَيْعِ عَلَى مَا عُرِفَ، جیسے پہلے آ چکا ہے، حدیث میں نے یہی بیان کیا آپ کے سامنے. وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِقَوْلِ الْبَائِعِ، اب یہاں پر شفیع جو ہے وہ بائع کے قول کو معتبر مان لے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیع تو نہ رہی، یہ تو ہو گئی ختم، لیکن شفیع کے حق کے اندر شفیع کا حق اب بھی باقی ہے فسخ ہونے کے باوجود بھی، البتہ مقدار ثمن میں، چونکہ اب وہ چیز منقول الوجوہ بائع کی ہو گئی ہے، اب بائع جو قیمت بتائے گا اسی کی بات معتبر ہوگی. لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع، فسخ بیع کی وجہ سے شفع باطل نہیں ہوتا. ہاں بیع کے فسخ ہونے کی وجہ سے ثمن کے اندر بائع کا قول ہر حالات کے اندر معتبر ہوتا ہے، یہ فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن حق شفع باطل نہیں ہوتا، وہ تو برقرار ہے. اب اس لیے اب چیز منقول الوجوہ بائع کی ہو گئی، مشتری کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. اب جو قیمت وہ بولے گا اسی قیمت پر وہ لے گا شفیع. بسم اللہ.